خاک کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے تربت اطہر کی وہ خاک جسے خاک شفا بھی کہا جاتا ہے، کیا ہر سال یہ خاک عاشور کے دن خون میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ سامعین گرام قدر، بعض روایات میں اس امر کی جانب اشارہ ہوا ہے کہ یہ خاک متعدد مرتبہ خون میں تبدیل ہو گئی ہے عاشور کے دن، جن میں سے پہلی روایت انس ابن مالک سے نقل ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اللہ کا ایک فرشتہ پروردگار سے اجازت لے کر سید الانبیاء سے ملاقات کرنے آتا ہے۔ دوران گفتگو شہزادہ امام حسین علیہ السلام آ کر اپنے نانا کے دامن میں آپ کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ فرشتہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کو دیکھتا ہے، دیکھ کر سید الانبیاء سے کہتا ہے کہ آپ کے اس شہزادے کو، اس نواسے کو دشت کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ پیغمبر اکرم یہ سن کر، خبر شہادت سن کر گریہ فرماتے ہیں، اور پھر وہ فرشتہ تھوڑی سی مٹی سید الانبیاء کو دیتے ہیں اور دے کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، آپ سمجھ لینا کہ آپ کے اس شہزادے کو قتل کر دیا گیا۔ پھر آپ حضرت اس مٹی کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور اپنی رحلت سے پہلے وہ مٹی اپنی ہمسر جناب ام سلمہ کو دیتے ہیں اور دے کر یہ فرماتے ہیں کہ اس مٹی کی حفاظت کرنا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرے شہزادے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ جب یزید ملعون امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے اور امام حسین علیہ السلام مدینے چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو جہاں مدینے کے دیگر افراد امام حسین سے الوداع کرنے آتے ہیں، وہاں بی بی ام سلمہ بھی آتی ہیں اور سب سے پہلے تو امام حسین کو اس سفر کے لیے جانے سے منع کرتی ہیں، لیکن جیسے امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد بتایا تو پھر جناب ام سلمہ نے وہ مٹی جو رسول خدا نے آپ کو دی تھی وہ آپ کو دکھائی، اور پھر امام حسین مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ عاشور کے دن ام سلمہ نے دیکھا کہ وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ مٹی خون میں تبدیل ہوئی، جناب ام سلمہ نے آہو زاری، آہو بکا کرنا شروع کیا اور اہل مدینہ کو یہ خبر دی کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، جس کی علامت یہ ہے کہ یہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی۔ اور روایت کے یہ جملے بھی ہیں کہ جس دن عاشور کے جس دن امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا، زمین سے جو پتھر بھی اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون جاری ہوتا تھا۔ دوسری روایت، مولا مشکل کشا علیہ السلام جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو جیسے ہی آپ کا دشت کربلا سے گزر ہوتا ہے، آپ کے ساتھ حضرت ابن عباس بھی تھے، تو امام حسین علیہ السلام کی وہ کربلا، وہ دشت کربلا، اس کے ایک حصے سے مولا علی تھوڑی سی مٹی اٹھاتے ہیں اور مٹی اٹھا کر حضرت ابن عباس کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابن عباس، میرے بعد جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون میں تبدیل ہو جائے، تو سمجھ لینا میرے حسین کو قتل کر دیا گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ مٹی میں نے سنبھال کے رکھی اور جب عاشور کے دن، عصر عاشور کے ٹائم پر وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی تو میں سمجھ گیا کہ شہزادے حسین کو قتل کر دیا گیا۔ سامعین گرامی قدر، ان روایت کی ذیل میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ خاک کربلا کا خون میں تبدیل ہونا ہر انسان کے مشاہدے کے بس کی بات نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ جس انسان کے پاس بھی امام حسین کی تربت کی مٹی ہو تو وہ عاشور کے دن اس کے لیے خون بن جائے، بلکہ یہ معصومین کی جانب سے بعض خاص لوگوں کو علامت کے طور پر مٹی دی گئی تھی، جس علامت کے ذریعے سے امام حسین کی شہادت کو وہ درک کر سکے۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعید نہیں کہ آج بھی بعض ایسے با معرفت صاحب عرفان افراد ہوں کہ عاشور کے دن جن کے لیے یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جاتی ہو۔